दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज का वीडियो हम लेके आए हैं मौलाना जर्जिस और वर्सेस मौलाना सलमान अजहरी साहब का। ये देखिए कितना प्यारा वीडियो है। इन दोनों में डिफरेंट बताया है क्या है, कौन सही है कौन गलत है, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। तो हमारा वीडियो लंबा होने से अच्छा है कि आप पहले ये वीडियो सुनें और उसके बाद आगे हम कुछ कहेंगे। तो देखें किस तरह से मौलाना साहब ने अपना बयान दिया और किस तरह से मौलाना जर्जिस साहब ने भी अपना बयान दिया और इन दोनों में क्या फ़र्क है आज जानते हैं इन दोनों में क्या है। और एक में टिक लगा हुआ है और एक में क्रॉस का निशान लगा हुआ है। तो कौन सही है कौन गलत है आप इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं अपना ये खास वीडियो, जर्जिस वर्सेस मौलाना सलमान अजहरी साहब। तो इन दोनों में देखेंगे क्या है इन दोनों में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तिजा है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचे। तो शुरू करते हैं अपना ये खास प्रोग्राम मौलाना जर्जिस वर्सेस मौलाना सलमान अजहरी साहब। तो देखें शुरू करते हैं अपना ये प्रोग्राम, लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं। जहां तक इल्म गैब का ताल्लुक है मेरे भाइयों, आप भी वही मानते हो जो हम मानते हैं। अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम सिर्फ कहते हो इतना कि अल्लाह के रसूल को इल्म गैब था। मा काना व मा यकून का इल्म था। दुनिया जब से बनी है तब से लेकर कयामत तक शजर हजर, समंदर में कितनी मछलियां हैं, दरख्तों में कितने पत्ते, सबका इल्म था। ये तुम अकीदा रखते हो। लेकिन जब सवाल किया जाता है कि ये बताओ, जब हजरत आयशा सिद्दीका पर तोहमत लग रही थी और अब्दुल्ला इब्ने उबय इब्ने सलूल ने जब मजाक उड़ाया तो अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह इतने परेशान रहे। आप कह सकते थे भाई अब्दुल्ला इब्ने उबय तुम झूठ बोल रहे हो, हमारी बीबी आयशा पाक दामन है, पाक दामन, क्योंकि मुझे इल्म है, मैं इल्म गैब रखता हूं, मुझे मालूम है। इतना बड़ा इल्जाम लग रहा है। नबी की बीबी अम्मा आयशा को पता चला तो घर से अल्लाह के रसूल से इजाजत लेकर अपने घर चली गई। कुछ दिनों के बाद जब अल्लाह के रसूल अपनी बीबी के पास गए और हजरत आयशा से पूछा, आयशा गलतियां इंसान से ही होती हैं, तुम्हारे बारे में जो अफवाहें उड़ रही हैं मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम उसमें मुलव्वस हो या नहीं। एक नबी अपनी बीवी से पूछ रहा है और तुम कहते हो आलिमुल गैब, आलिमुल गैब। जरा मुझे बताओ ये कौन सा इल्म गैब था। नबी अपनी बीवी के दहाने पर और सराहने पर बैठे हुए हैं और पूछ रहे हैं बीवी तुम्हारे बारे में ऐसे इल्जाम, मुझे बताओ। हजरत आयशा एक ही जवाब देती है, आए अल्लाह के रसूल, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि हाँ मैंने ये काम किया है और मेरा अल्लाह जानता है कि मैं इससे बिल्कुल पाक दामन हूं, तो अभी आप फौरन मेरी बात मान लेंगे, क्योंकि ये बात ही ऐसी है और लोगों ने इतनी उड़ा दी है, इतनी उड़ा दी है कि उसके बारे में आपका दिल जम गया है। अभी मैं कह दूं हाँ मुझसे ये काम हुआ है तो अभी आप मान लेंगे, और अगर मैं ये कह दूं कि मैंने नहीं किया और मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने नहीं किया, तब भी आपको भी इतनी जल्दी यकीन आने वाला नहीं, क्योंकि लोगों ने इसके खिलाफ बहुत सी बातें आपके दिल में बिठा दी है। मेरे मामले में अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ, बस मेरा मामला बहुत जल्दी अल्लाह पर मुनकशिफ कर देगा, अल्लाह ही आपको बाखबर कर देगा। हजरत आयशा फरमाती है मुझे ये उम्मीद नहीं थी, इतना तो मैं जानती थी कि अल्लाह ताला जरूर मेरे नबी को ख्वाब में दिखला देगा कि मैं पाक दामन हूँ, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरे बारे में कुरान की आयतें नाजिल होंगी। अल्लाह मेरी बारात और पाक दामनी के लिए जिब्राइल को भेजकर 18 आयतें नाजिल फरमाएगा। अल्लाह के रसूल वही बैठे हुए, पेशानी पे पसीना आने लगा। अम्मा आयशा समझ गई कि अल्लाह के रसूल पर जब वही आती थी तो ऐसा ही हाल हो जाता था, सख्त सर्दियों में पसीना आने लगता था। अल्लाह के रसूल बैठे हैं, पसीना टपक रहा है, आप बोझल, आप भारी से हो गए, आपका सर बोझल हो गया। हजरत आयशा समझ रही हैं, अबू बकर सिद्दीक घबरा गए, उनकी बीवी यानी अम्मा आयशा की मां घबरा गई, पता नहीं जिब्राइल कौन सी खबर लेके आ रहे हैं, पता नहीं मेरी बेटी के बारे में क्या अल्लाह बताए। लेकिन हजरत आयशा फरमाती है कि मैं बिल्कुल नहीं घबराई, इसलिए कि जब मैंने ये काम किया ही नहीं तो मैं क्यों घबराऊं। थोड़ी देर के बाद जब 18 आयतें नबी के ऊपर नाजिल हो चुकी तो अल्लाह के रसूल मुस्कुराते हुए उठे, कहने लगे आयशा खुश हो जाओ, अल्लाह ताला ने तुम्हारी पाक दामनी का ऐलान कर दिया, मुझे बाखबर कर दिया, ये आयतें तुम्हारे बारे में नाजिल हुई। हजरत आयशा की मां कहने लगी, है आयशा उठो, जल्दी उठो और अल्लाह के रसूल का शुक्रिया अदा करो। तुम क्या जानो कादरी साहब, तुम्हारे चेले और चपाटे क्या जाने, तुमने इनको इतना बेवकूफ बना दिया है। हजरत आयशा ने जो जवाब दिया था वो तुम्हें
تمہیں بتاتا ہوں، حضرت عائشہ کی ماں کہہ رہی ہیں تمہارے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، اللہ نے پاک دامنی کا اعلان کر دیا، عائشہ تم نے اٹھو اور نبی کا شکریہ ادا کرو۔ حضرت عائشہ نے یہ کہہ کر ٹھکرا دی اپنی ماں کی بات، میں نبی کا کیوں شکریہ ادا کروں، میں محمد رسول اللہ کا کیوں شکریہ ادا کروں، یہ بھی تو انہی لوگوں کے باتوں میں آ رہے تھے، میں تو شکریہ اس ذات کا ادا کروں گی جس نے میری پاک دامنی کا اعلان کیا، میں بھی شکریہ اس کا ادا کروں گی جس نے مجھے پاک دامن ثابت کر دیا۔ بی بی رسول اللہ کے شکریہ کو ریجیکٹ کر رہی ہے اور اللہ کا شکریہ ادا کر رہی ہے، تم غور سے پڑھو تمہیں سب وہابی نظر آئیں گے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام فرمائے، دیکھیں چند احکام میں بتا دیتا ہوں۔ اس سورے میں جو ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات، آپ کی پاکی کا بھی ذکر آیا ہے۔ منافقین نے آپ پر تہمت لگائی تھی۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں تھے، غزوہ بنی مستلق، وہاں سے واپسی کے وقت ام المومنین ساتھ میں ہوا کرتی تھی، کوئی نہ کوئی حضور کی زوجہ ساتھ جاتی تھی۔ تو واپسی کے وقت جب ام المومنین کی عمر بہت چھوٹی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 13-14 سال کے آس پاس تھی۔ واپسی کے وقت، جہاد سے واپسی کے وقت راستے میں ایک جگہ قافلہ رکا، تو اونٹ کے اوپر ایک کجاوا یعنی ایک خیمہ لگایا جاتا تھا ازواج مطہرات کے لیے، ام المومنین کے پردے کا انتظام ہوتا تھا۔ وہ کیسا ہوتا تھا؟ ایک چھوٹا سا حجرہ، ایک جھوپڑی ٹائپ، اسے اٹھا کر کے رکھتے تھے، باندھتے تھے اونٹ کے اوپر، اور پھر جہاں اونٹ بیٹھ جائے وہ اٹھا کر کے پھر زمین پر رکھا جاتا تھا۔ تو کجاوا اٹھا کر کے زمین پر رکھا گیا۔ رات کو جو ہے وہاں قیام ہوا تھوڑی دیر کے لیے۔ ام المومنین اپنی حاجت کے لیے اتری، ان کا سونے کا ہار جو ہے کہیں گر گیا تھا، تو وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلی، تو اتفاق سے جو ہے اچانک واپسی کا اعلان ہو گیا کہ چلو۔ تو صحابہ جو اٹھاتے تھے کجاوا، وہ خیمہ، وہ جھانک کر کے دیکھتے نہیں تھے کہ اندر ہے یا نہیں۔ کجاوا اٹھایا گیا، اونٹ پر رکھ دیا گیا، ان کے دل میں یہ تھا ام المومنین اندر ہیں، بیٹھی ہیں۔ جبکہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے گلے کا ہار کچھ ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلی ہوئی تھی۔ قافلہ چل پڑا، چلا گیا قافلہ۔ حضرت عائشہ واپس آ کر کے دیکھیں، کچھ بھی نہیں، نشان بھی نہیں، سب جا چکے۔ تنہائی رات کی، کوئی وہاں پر راستے میں نہیں ہے، تو ایک جگہ اوٹ میں بیٹھی، نیند لگ گئی، آپ سو گئی وہیں پہ۔ اس وقت ہوتا یہ تھا کہ قافلے جب چلتے تھے تو کسی ایک صحابی کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا تھا، وہ پیچھے سے چلتے ہوئے آتے تھے، قافلے کا کچھ بھی گرا ہوا سامان ہو تو وہ اٹھا کر کے لے آتے تھے۔ تو وہ پیچھے سے چلنے والے صحابی، قافلے سے ان کا ڈسٹینس ہوتا تھا تھوڑا سا۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ وہ پیچھے سے آ رہے تھے۔ صبح کا وقت تھا، انہوں نے دیکھا کہ یہاں کوئی خاتون سوئی ہوئی، قریب جا کر کے دیکھا تو کہنے لگے اللہ اکبر، یہ تو ام المومنین ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچے تو بیدار ہو گئیں، پردہ کیا، پوچھا کہ ماں یہاں کیسے؟ کہنے لگی میں فلاں چیز ڈھونڈنے کے لیے نکلی تھی، قافلہ چل پڑا، میں رات کے اندھیرے میں اکیلی کیسے چلتی؟ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ سفر میں ان کو لے کر چلے۔ مدینہ پہنچنے تک قافلے والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ام المومنین ہے نہیں کجاوے میں۔ بعد میں پتہ چلا کہ نہیں ہے، پوچھا گیا کہاں رہ گئی؟ پھر ابھی ڈھونڈنا شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ حضرت صفوان کے ساتھ ام المومنین آ گئی مدینہ۔ بس اتنی بات تھی کہ منافقین جو تھے، جن کے دلوں میں کڑن تھی، جلن تھی، حضور سے بغض و عداوت رکھتے تھے، بات پھیلا دی، ارے نبی کی بیوی غیر کے ساتھ چلی گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صفوان کے ساتھ رات گزار کر آئی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ بڑی بڑی باتیں ہیں۔ ماں عائشہ صدیقہ کی شان میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ باتیں آنے لگی۔ حضور نے پوچھا اے عائشہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے بتایا یہ معاملہ ہے۔ عمر بھی کم تھی حضرت عائشہ کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی لوگوں سے یہ باتیں سننے میں آئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کچھ بات ہی نہیں کی۔ وہ وقت بڑا ڈیفیکلٹ تھا حضرت عائشہ کے لیے، بہت ڈیفیکلٹ تھا۔ آپ کہتی ہیں کہ میں رو رو کر کے آنکھیں سجا چکی تھی، حضور بھی اب بات نہیں کر رہے تھے۔ کہتے ہیں اے عائشہ یہ معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں،
حضرت عائشہ اپنے گھر چلی گئیں، میکے چلی گئیں. ان کے باپ ابو بکر صدیق بھی بات نہیں کر رہے ہیں رضی اللہ عنہ، کچھ نہیں کہنے. حضرت عائشہ کہتی ہیں دن روتی تھی، رات روتی تھی، اے اللہ میرا معاملہ سب کے سامنے صاف فرما دے، کیونکہ لوگوں نے الزام لگایا ہے، تہمت لگائی عزت کی بات سے، لیکن میرے آقا جانتے تھے کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، حضور جانتے تھے. لیکن یہ ایک آزمائش چل رہی تھی. دیکھیں کبھی کبھار صبر کی ضرورت ہوتی ہے، یہ میرے آقا کی زندگی سے ملتی ہے چیز. حضرت ابو بکر کو چھوڑ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کو بلانا شروع کیا. حضرت عمر سے پوچھا، عمر عائشہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں سننے کو آ رہی ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آپ کے گھر والوں کے بارے میں یوں فرمایا، ہر طرح کی برائی کو آپ کے گھر سے دور کیا ہے. اگر عائشہ کے اندر برائی ہوتی تو کبھی مولا آپ کو نکاح کا حکم ہی نہیں دیتا، ہو ہی نہیں سکتا. حضرت عثمان کو بلایا، کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کا سایہ زمین پر نہیں ڈالا تاکہ کسی کا پیر نہ پڑ جائے، رسول کے سائے پر کسی کا پیر نہ پڑ جائے. کیا وہ مولا آپ کو ایسی بیوی دے گا جس کے اندر غلاظت ہو ہی نہیں سکتا یا رسول اللہ. حضرت علی سے پوچھا آپ کا کیا خیال ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک عائشہ کی بات ہے لوگ کہہ رہے ہیں ایسے کہ آپ کے گھر والی، آپ کی خاتون، آپ کی بیوی ایسی. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ آپ کے جسم پر تو مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتا، آپ کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی. عائشہ اگر ناپاک ہو تو آپ کے گھر میں مولا کیسے رکھتا؟ نہیں ہو سکتا. صحابہ نے بڑی فضیلتیں بیان کی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اس وقت ان سب سے پوچھ رہے تھے، یہ بھی جو ہے ایمان اور نفاق کی بات تھی. کچھ لوگوں کو بلایا اور باری باری پوچھ رہے تھے. پوچھا آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ایک صاحب نے کہا ہاں لوگ کہہ رہے ہیں، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، کیا معلوم، اندر کی بات ہے. یہاں سمجھ میں آ جاتا ہے، دل میں جو چیز ہے نکل آتی. یہ ایمان کی پرکھ ہو رہی تھی، یہاں پر جانچ ہو رہی تھی. ایمان اسی کو کہتے ہیں، رسول کی ذات سے کوئی چیز ہو تو ناپاک ہو ہی نہیں سکتی. عقیدہ یہ کامل ہونا چاہیے. تو جتنے لوگوں نے یہ کہا تھا پہچان لیے گئے وہ کہ کس کے دل میں کیا ہے. ہاں لوگ تو کہہ رہے ہیں، اور عائشہ رات کو کیوں گئی تھی، ایسے ایسے باتیں بھی کچھ لوگوں نے کی. لیکن جو صحابہ تھے، اہل ایمان تھے، ان کو اللہ نے مضبوط ایمان عطا کیا تھا. چند دن ایسی گزرے، ایک مہینہ گزر گیا، تب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے آیتیں بھیجی. اللہ فرماتا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. جو لوگ تہمت لگائیں آپ کے گھر والوں کے متعلق، اے محبوب اس کو آپ برا نہ سمجھیں، آپ کے حق میں بہتر ہی ہے، بہتر ہے. کیونکہ سبوں کے دلوں کی کڑھن مولا تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا. پتہ یہ چلا کہ نبی کا گھرانہ کسوٹی ہے ایمان کو ناپنے کی. جو اس طرف محبت کے جملے کہا وہ ایمان والا ہے، اور جس نے شک بھی کیا وہ منافق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، میں تو ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہوں، بڑا عذاب. اب رہی بات یہ ان پر جو لگایا گیا تھا، عائشہ بری ہے ان تمام چیزوں سے. اللہ نے حضور کے گھرانے کی پاکی قرآن میں بیان کی. اب سنیے، جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق دوڑتے ہوئے آئے عائشہ کے پاس. ایک مہینے کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں میری آنکھیں سوج گئی تھیں، اتنے دن تک حضور سے بھی ملاقات نہیں ہو رہی تھی. کہا عائشہ مبارک ہو، اللہ کی آیتیں اتر گئی تمہاری شان، مولا نے پاکی بیان کر دی، جاؤ جلدی حضور سے ملو. عمر کم تھی، محبوبانہ انداز بھی تھا. کہا نہیں میں ان سے پہلے نہیں ملوں گی، پہلے میں میرے رب کا سجدہ کروں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود لینے آئے حضرت عائشہ کو، اور اس کے بعد محبت سے اپنے گھر میں بٹھائے. اب اس کے بعد فرمایا عائشہ، حضور اگر چاہتے تو پہلے ہی دن کہہ دیتے میری عائشہ پاک ہے، لیکن لوگ یہ کہتے اپنے گھر والے کی بات کر رہے ہیں، اپنی بیوی کی پاکی تو ہر کوئی بولے گا. اے عائشہ میں یہ چاہتا تھا کہ تمہاری برات میں ایسی چیز اترے کہ قیامت تک لوگ اس کو تلاوت کرتے رہیں.
हाय आज देखें करोड़ों इमाम हों, करोड़ों मस्जिदें हों, हर जगह जहां पर भी तिलावत होगी हमारी माँ की पाकी भी बयान हो रही होगी। आयशा, सिद्दीका, अफीफा, तय्यबा, ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पाकी भी कुरान ने बयान किया। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ये फरमाते हैं, अल्लाह ने तेरे हक में कुरान की आयतें ऐसी उतारी कि सुबह क़यामत तक अब तेरी पाकी ईमान वाले बोलते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला निफाक और मुनाफिकीन के शर से हमारी हिफाजत फरमाए। तो देखा आपने वीडियो किस तरह से मौलाना जर्जिस साहब ने अपना बयान दिया अपने हिसाब से, और दूसरा बयान जो है मौलाना सलमान अजहरी साहब ने बयान दिया। कितना प्यारा बयान दिया, हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो और मौलाना सलमान अजहरी साहब का बयान पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गुजारिश है कि अफवाह पर ना जाएं और जो सही है उस सही को सही कहें।